یا جو اسے میثاق جمہور. السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں کھری بات، اور آپ کو میں بتاؤں کہ آپ نے دیکھا ہوگا اخبارات میں آیا ہے، آج صبح سارے اخبارات میں تقریباً آیا ہے کہ ایک امریکن انسٹیٹیوٹ نے ایک سروے کیا، اور اس سروے میں یہ کہا گیا ہے کہ عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرپرسن ہیں ان کی مقبولیت میں 16% اضافہ ہوا ہے، اور اب یعنی 68% پاپولیرٹی نیشن وائڈ ان کے حق میں ہے. اس طرح وہ پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہیں اس وقت. اور میاں نواز شریف کی مقبولیت 71% سے کم ہو کر 63% رہ گئی ہے، اور فوج کے سربراہ جنرل کیانی جو ہیں ان کی متوازن پوزیشن ہے، اور ان کی مقبولیت ایبٹ آباد آپریشن سے پہلے 57% تھی جو کہ اب 52% ہو گئی ہے. اور سرپرائزنگلی پاکستان مسلم لیگ کے سربراہ چودھری شجاعت حسین جو ہیں ان کی مقبولیت صدر آصف علی زرداری اور وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ان دونوں سے زیادہ ہے، اور جو 51% بنتی ہے. اور وزیر اعظم گیلانی کی مقبولیت اب صرف 33% رہ گئی ہے. اس کا مطلب ہے کہ آزاد کشمیر میں پیپلز پارٹی کو جھٹکے لگ سکتے ہیں جو حالیہ الیکشنز ہونے والے ہیں. صدر آصف علی زرداری کی مقبولیت پچھلے برس 20% تھی جو اب کم ہو کر 11% رہ گئی ہے. یعنی اگر اسی طرح کم ہوتی رہی تو اگلے سال ان کو مقبولیت کے لیے پریشان نہیں ہونا پڑے گا. لیکن پاکستان کے سیاسی اکھاڑے میں کیا ہو رہا ہے؟ لگتا ہے حدت ہے، شدت ہے، گرمی ہے، تمام مخالفین ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے ہیں. اس وقت پاکستان کے سب سے مقبول ترین لیڈر 68% پاپولیرٹی کے ساتھ اس سروے کے بعد عمران خان ہمارے ساتھ ہیں. عمران، تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. مجھے یہ بتائیں کہ اب تو لگتا ہے کہ الیکشنز آنے والے ہیں کچھ عرصے میں. مبشر، مجھے یہ نہیں پتا کہ الیکشنز آنے والے ہیں، اس لیے کہ الیکشنز تو تب آئیں گے کہ اگر پارلیمنٹ کے اندر سے کچھ ہو. پارلیمنٹ میں اس وقت تو مجھے نہیں لگ رہا کہ جو اسٹیٹس کو کی فورسز ہیں، کیونکہ ساری پارلیمنٹ کے اندر اسٹیٹس کو بیٹھا ہوا ہے. وہ لوگ جو اس نظام کو بچانا چاہتے ہیں، اس نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو میں نہیں سمجھتا کہ وہ ابھی الیکشنز کی طرف جائیں گے. تو یہ ساری لڑائی جو ہو رہی ہے یہ کس جگہ تو اینڈ ہوگی جا کے؟ یہ لڑائی نواز شریف اور آصف زرداری، یہ پاکستان کی بہترین نورا کشتی ہو رہی ہے. وہ میچ فکسنگ ہے کرکٹ میں، تو آپ کو پتا ہے نا، یہ دوسری ٹائپ میچ فکسنگ ہے. یہ جو وہ کھاڑے کے اندر وہ آپ دیکھتے نہیں، ورلڈ ہیوی ویٹ باکسنگ اور WWF اور WWE والے جو ہیں اتنے ڈشکرے مار رہے ہوتے ہیں، کسی کو چوٹ نہیں لگتی. یہ وہ ڈرامہ ہو رہا ہے. کیونکہ دیکھیں نا، اصل میں اگر لڑائی ہو تو آپ کے ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے مقاصد کیا ہیں، آپ کے انٹرسٹ کیا ہیں. اگر آپ کے انٹرسٹ ایک ہی ہیں تو یہ لڑائی کبھی بھی اس سطح پہ نہیں پہنچے گی جدھر یہ ایک دوسرے کو نقصان پہنچائیں. دیکھیں نا، آپ کتنی دیر سے یہ آپ سن رہے ہیں، سوا تین سال سے، کہ جی ایک کہتا ہے ایک کرپٹ ہے، دوسرا کہتا ہے دوسرا کرپٹ ہے. یہ ایک دوسرے کو سن رہے ہیں نا آپ شروع کہ ایک طرح پہنچتے ہیں، پھر وہ تھوڑا سا کچھ سیریس ہوتا ہے تو کوئی کیسز سامنے آ جاتے ہیں کہ جی حدیبیہ پیپر مل کے کیس آنے لگے ہیں، تو ایک دم پھر تیتروں کا ناشتہ ہو جاتا ہے آپس میں. یہ اصل میں یہ اس لیے ہے کہ کبھی بھی جب آپ مثلا نواز شریف نے کرپٹ کیا آصف زرداری کو، تو کیا یہ ان کو ابھی پتا چلا انکشاف ہوا ہے؟ انہوں نے تو کروڑوں روپیہ اس غریب قوم کا خرچ کیا تھا ان کے اوپر کیسز پہ. انہوں نے ان کو 2 دفعہ جیل میں رکھا جب یہ پرائم منسٹر تھے. اسی آصف زرداری کو انہوں نے بچانے میں پوری اس کی مدد کی. وہی جب انہوں نے پریزیڈنشل الیکشن کے پیپر جب آصف زرداری نے فائل کیے تو کیوں نہیں انہوں نے کرپشن کے کیسز بتائے جو انہوں نے ان کے خلاف فائل کیے تھے؟ کیونکہ اگر NRO مل بھی گیا تھا، اس کے باوجود اگر آپ کے پیپرز جو الیکشن کمیشن کی ریکوائرمنٹ ہے اگر اس میں آپ دکھا دیں کہ یہ کرپشن کے کیسز ہیں تو الیکشن ہی آپ لڑ سکتے. لیکن انہوں نے پیپرز بھی نہیں چیلنج کیا. اور ڈاکٹر حسن بوربن ایکارڈ بھی کیا اس کے بعد نہیں، اس سے بوربن ایکارڈ اس سے پہلے کیا، اس کے بعد انہوں نے پیپرز نہیں چیلنج کیا. اور ڈاکٹر حسن جو کہ چیلنج کرنے کے لیے گئے تھے ان کے نامنی کی، انہوں نے جسٹس سے کھڑے کیے تھے پریزیڈنٹ الیکشن میں، تو انہوں نے ان کے پیپرز انہوں نے وہ کیس ہی نہیں کیا. ڈاکٹر حسن نے اس کے اوپر پورا بلکہ لکھا بھی کہ مجھے وہاں اسلام آباد بھجوایا اور وہاں جا کے انہوں نے کہا نہیں ہم پیپرز نہیں چیلنج کریں گے. پھر ہم نے ڈیمونسٹریشن کی جب آصف زرداری پریزیڈنٹ بن رہے تھے، تحریک انصاف واحد پارٹی تھی جس نے ڈیمونسٹریشن کی. میں نے نواز شریف کو ٹیلی فون کیا کہ اس میں اٹینڈ کریں کیونکہ آپ ہی نے تو کرپشن کے کیسز کیے. اگر یہ پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں اس کا مطلب ایک مجرم پریزیڈنٹ بن جائے گا جو NRO کے کور میں لڑ رہا ہے. انہوں نے وہ بھی نہیں اٹینڈ کیا. لیکن اس کے جب بھی کوئی کرائسس آتا تھا تو جمہوریت بچانے کے نام پہ، نظام بچانے کے نام پہ یہ آصف زرداری کو بچاتے تھے. تو اب کون سی تبدیلی آئی ہے؟
مجھے بتائیں کون سی نئی چیز ہوئی؟ کیا نون لیگ آپ کے خیال میں استعفے نہیں دے گی پارلیمنٹ سے؟ دے سکتی ہے، رسک لے سکتی ہے، لیکن دیکھیں نا زرداری سے خوف زدہ بھی ہیں یہ، اصل میں ڈرتے ہیں یہ زرداری سے اس لیے کہ انہیں پتا ہے کہ آصف زرداری جب کسی کی کمزوری جس کی کوئی 2 نمبر آدمی ہو اسے ڈرتا ہے آصف زرداری سے، کیونکہ آصف زرداری 2 گیم کھیلتے ہیں، ایک یعنی نواز شریف 2 نمبر ہے جس کے اوپر بھی کرپشن کے کیسز کمزوری ہو. آپ کہہ رہے ہیں نا کہ جو اب نواز شریف کی جو جائیداد باہر پڑی ہوئی ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی نہیں ہے، اپنے نام پہ بھی نہیں ہے، یہ کوئی بینکنگ چینل سے بھی پیسہ نہیں گیا، ان کی اپنی جو اگر آپ ان کی فیملی کے دیکھ لیں جو پیسہ ہے یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے کیسے پیسہ گیا. اگر یہ جسٹیفائی نہیں کر سکتے اور اگر انہوں نے 5,000 روپیہ ٹیکس دیا 2 سال پہلے تو کیسے یہ زرداری کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ کیا زرداری چھوڑے گا ایسے آدمی کو؟ نہیں چھوڑے گا. اس لیے یہ دونوں ایک طرف وہ اسٹک اینڈ کیرٹ کہ ایک طرف ڈنڈا دکھاتے ہیں، دوسری طرف پھر دیکھ پنجاب آپ کے پاس ہے 60% پاکستان، آپ نے جو پنجاب میں کرنا کریں. تو اس لیے میرے خیال میں کہ گھبرائیں گے اتنا بڑا سٹیپ لیتے ہوئے. میاں شہباز شریف نے کہا ہے کہ وہ تو اپنے بیرون ملک اثاثے جو پاکستان لے کے آ رہے ہیں، یہ کیسا قدم ہے؟ دیکھیں نا اگر تو یہ سنسیئرلی کریں تو یہ بڑی پازیٹو چیز ہے اگر سنسیئر ہے، لیکن ساتھ یہ کیا ہے کہ 3 کروڑ کے اثاثے ہیں، کمزور دل بھی تو ہو سکتے ہیں نا جی. دیکھیں نا یا تو آپ صحیح معنی میں اگر سنسیئرلی، میں تو کہتا ہوں سب معاف کرنے، ٹروتھ اور جو ریکنسیلیشن انہوں نے NRO کہا تھا نا، اس کو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن پہ کر دیں جو ایکچولی ساؤتھ افریقہ میں تھا. مطلب پہلے سچ بولیں کہ ہم نے کتنا پیسہ باہر لے کے گئے ہیں، ہم نے کتنا جو بھی ہے، اور پھر ریکنسیلیشن پہ آئیں کہ ٹھیک ہے اب ہم یہ نہیں کریں گے لیکن اتنا پیسہ ہم واپس دینے کے لیے تیار ہیں، اس سے پھر ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر آپ اس کو چھپائیں گے تو آپ ہی نہیں صرف سارا اوپر سے سارا نیچے تک سسٹم کرپٹ کر دیا. آج دیکھیں نا پاکستان کا سب سے بڑا ایشو اب یہ ساری باتوں کے اندر جو کہتے ہیں کہ میں یہ کر دوں گا، نواز شریف کہتا ہے میں یہ کر دوں، جب تک آپ ٹیکس نہیں اکٹھا کریں گے آپ پاکستان کو بچا ہی نہیں سکتے. پاکستان ڈوب رہا ہے، ہمارے پاس 1 کھرب روپے کا خسارہ ہے، یہ کیسے پورا کریں گے؟ جب تک آپ ٹیکس نہیں اکٹھے کریں گے پیسہ کیسے پورا ہوگا؟ ساتھ آپ کہتے ہیں بڑھ کے مارتے ہیں کہ ہم امریکہ سے آپریشن ختم کر دو، نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہونا چاہتے ہیں. آپ کیسے آزاد ہوں گے؟ اگر آپ نے IMF سے قرضے لینے امریکہ کی جنگ لڑ کے یا آپ نے ایڈ لینی ہے تو جب تک آپ آزاد تب ہوں گے جب اس ملک میں ٹیکس اکٹھے کریں گے. تو کیا آپ جب اپنے ٹیکس ہی نہیں ڈکلیئر کر رہے، 5,000 روپے آپ ٹیکس دے رہے ہیں، اربوں پتی ہیں آپ کا جو صرف یہ رائیون جو ہے یہ اتنا بڑا یہ جو سارا سسٹم چل رہا ہے یہ کیسے چل رہا ہے؟ زمیندارہ ہے چھوٹا موٹا، کوئی نہیں، چند ہزار ایکڑ ہی ہے نا، اور کیا ہو گیا؟ اگر لیڈرشپ اپنی مثال سے اس ملک میں ٹیکس سسٹم ٹھیک نہیں کرے گی، خود نہیں ڈکلیئر کرے گی ایسٹس، بینامی کو غیر قانونی نہیں قرار دے گی، اس ملک میں ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، ٹیکس نہیں اکٹھا ہوگا، ہم غلام رہیں گے. آئی ایم گوئنگ ٹو آسک یو اے ویری پینفل کوشچن، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کھری بات کریں گے اور مجھے وہ آپ پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک جواب نہیں دیں گے. میں 4 پروگرامز ابھی تک کر چکا ہوں پچھلے 1 ہفتے میں، اور میں لوگوں کو ڈیٹ دے چکا ہوں جنوری 1, 2012 کہ جس طرح سے کراچی کی ٹارگٹ کلنگز لے لیں اور آپ خیبر پختونخوا تک چلے جائیں، جو بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں کہ 2000 لوگ جس طرح سے وہاں پہ ان کو ذبح کیا گیا، قتل کیا گیا، ایتھنک وائلنس وغیرہ میں جو حالات ہیں اس وقت ملک کے، کیا 6 مہینے میں یہ ملک رہ سکتا ہے؟ اور اگر یہ قائم رہے گا 6 مہینے کے بعد تو اس کی حالت کیا ہوگی؟ دیکھیں مبشر، یہ جو آج ہے یہ ہونا تھا، لیکن یہ 2 وجہ سے ہونا تھا. پہلے تو ہم نے امریکہ کی جنگ لڑی صرف اور صرف ڈالرز کے لیے. سب سے جو تکلیف دہ اس کی بات ہے نا کہ ہمارے جو صاحب اقتدار ہیں جو سب اس میں شامل تھے، وہ کوئی شرم نہیں ان کو آئی کہ آپ نے جھوٹ کے اوپر ایک جنگ لڑی، لوگوں کو کہا کہ یہ ہماری جنگ ہے، لوگوں سے جھوٹ بولا کہ جی ہم برباد کر دے گا امریکہ اگر ہم نے یہ نہ کیا، وہ ہو گیا. ہمارا قصور کیا تھا کہ یہاں القاعدہ تورا بورا کے بعد یا کوئی 300-400 آ گیا تھا، یہ ہمارا قصور تھا. اتنا ہی 300-400 ایران سے نکلا القاعدہ. ایران کو کیوں نہیں انہوں نے ایران کو وہی کیا، پریشرائز کیا جو ہمیں کیا. ایران سے نکلا، کیا کر لیا انہوں نے ایران کا؟ ہم نے صرف ڈالروں کے پیچھے اپنے آپ کو بیچا. فائدہ ہوا یہ 20 ارب ڈالر کا جو یہ بڑے بڑے محلوں میں رہ رہے ہیں صاحب رولنگ ایلیٹ کو فائدہ ہوا. عوام کا آج آپ اکنامک سروے میں پڑھیں، کبھی پاکستانی عوام کے اتنے برے حالات نہیں تھے جو آج. تو اس کا مطلب ہے کہ میری تھیوری خدا نہ خواستہ صحیح ہو سکتی ہے نا اگلے 6 مہینے. لیکن نا ایک جھوٹ کے اوپر ہم نے جنگ لڑی، اپنے 35,000 لوگ مروا دیے، ہم نے خود
اکنامک سروے پاکستانی کہتی ہے کہ 68 ارب ڈالر کا ہم نقصان کر بیٹھے ہیں اکانومی، یعنی کہ عوام کو نقصان ہوا. ہم نے کم از کم 10 لاکھ لوگ قبائلی علاقے سے آج بے گھر بیٹھے ہیں، آئی ڈی پیز. ہم نے کیا پایا اس خان صاحب اتنے اس سے زیادہ پنجاب میں بے گھر بیٹھے ہیں. نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم نے اس جنگ سے کیا پایا پاکستان نے. جو میں آج سوال پوچھتا ہوں کہ میں جب اس کے خلاف بات کرتا تھا مجھے کہتا تھا پرو طالبان ہے. آج میں سب کو چیلنج کرتا ہوں جس کے مرضی پرو سے غرض نہیں، لیکن پاکستان 6 مہینے کے بعد کس شکل میں نظر آ رہا ہے؟ تو پاکستان کو جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جو ہم 2 وجہ سے پہنچے ہیں آج ادھر، ایک تو یہ جنگ کی وجہ سے، دوسری کرپشن کی وجہ سے. آج اتنی لوٹ مار رہا ہے کہ ہم بینکرپٹ ہیں. کرپشن تو نہیں ختم ہو رہی. تو یہ 2 چیزیں ہیں. اب پاکستان کیسے، اب آپ کہتے ہیں نا کہ اب ریورس گیئر کیسے لگے گا، جو ہم تیزی سے نیچے جا رہے ہیں. یہ 2 چیزیں، ایک تو اس جنگ میں سے کون نکالے گا، اور دوسرا، اور ہم جنگ میں ایسے پھنس گئے ہیں. کیسے پھنسے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ اپنے ملک کو اب قرضے میں ڈال دیا ہے کہ، اور اتنا بڑا خسارہ ہو گیا آج پاکستان کا، اور اوپر سے این آر او کی لیڈرشپ نے کرپشن کے سارے ریکارڈ توڑ دیے ہیں. تو اب ہم اگر امریکہ کی جنگ سے نکلتے ہیں وہ پیسے بند کر دیتے ہیں، ہم بینکرپٹ ہو جاتے ہیں. اگر ہم ان کی جنگ لڑتے ہیں ہم ویسی بربادی کی طرف جا رہے ہیں. ہم ایک کیچ 22 سچویشن میں ہیں. اس کے لیے صرف ایک حل ہے، مڈ ٹرم الیکشنز. اس کا دوسرا اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن مڈ ٹرم الیکشن میں پھر یہی لوگ آ جائیں گے. مے بی آپ کو تھوڑی سیٹیں مل جائیں، کون کی سیٹیں کم ہو جائیں، بٹ مور اور لیس فریگمنٹڈ اسمبلی رہے گی نا. مبشر، میں آپ کے یہاں پروگرام میں بیٹھ کے چیلنج کرتا ہوں کہ اگر چیف جسٹس نے ایک کام کر دیا اور فوج نے ایک کام کر دیا، چیف جسٹس نے اس ملک میں فری اینڈ فیئر الیکشن نئے الیکٹرل رولز پہ لڑا دیے، اور فوج کھڑی ہوگی اپنی جوڈیشری کے پیچھے. دیکھیں نا، جو ایک اور ظلم ہوا ہے کہ انہوں نے ہماری جوڈیشری کو جو حملے کیے ہیں یہ این آر او اور کرپٹ لوگوں نے، اور 18ویں ترمیم میں جب سب نے مل کے کیے ہیں. تو دیکھیں نا، پارلیمنٹری کمیٹی کو اس کے اوپر بٹھا دیا، جوڈیشری کے اوپر. پارلیمنٹری کمیٹی کا کیا کام ہے؟ سیاستدان بھی کبھی ججز سلیکٹ کر سکتے ہیں. وہ سیاستدان جس میں قبضہ گروپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ جج سلیکٹ کریں گے، وہ جعلی ڈگریوں والے. تو جب آپ جو جوڈیشری کے اوپر اس وقت حملے ہو رہے ہیں، اور اس سب کو خطرہ چیف جسٹس افتخار سے اور سپریم کورٹ سے کیونکہ آزاد ہے، اگر فوج کھڑی ہو جائے چیف جسٹس کے پیچھے، جو ان کو کھڑا ہونا چاہیے، چیف جسٹس کے نیچے اس ملک میں ایک نئے الیکٹرل رولز میں فری اینڈ فیئر الیکشن ہو، اسی میں پاکستان بچتا ہے. عمران خان، چیئرمین پاکستان تحریک انصاف. ویل کم بیک ٹو آفٹر بریک. ٹیک اے بریک.